اب تم میرا ایک کرتا لے جاؤ اور اس کو ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بنا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب مصر سے قافلہ روانہ ہوا تو اس کے باپ کہنے لگے، اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آتی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ آپ تو اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ پاس جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو جھٹ بنا ہو گئے اور کہنے لگے، میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کے طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجیے، بے شک ہم قصوروار تھے۔ یعقوب نے کہا، میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی دعا کروں گا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو جگہ دی اپنے ماں باپ کو اپنے پاس اور کہا، داخل ہو جاؤ مصر میں، اللہ نے چاہا تو آپ امن کے ساتھ رہیں گے۔ اور اپنے ماں باپ کو اونچے تخت پر بٹھایا اور سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گرے، اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے زمانے میں دیکھا تھا، جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ اور اللہ نے میرے اوپر احسان کیا جس وقت کہ اس نے مجھے قید سے نکالا ہے، اور یہ کہ تم سب کو باہر سے یہاں لایا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے لطیف تدبیر کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے سلطنت کا بڑا حصہ عطا فرمایا اور مجھے خوابوں کی تعبیر دینا سکھایا، اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو مجھے اپنی فرما برداری کی حالت میں مارنا اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ایک قصہ غیب کی باتوں میں سے ہے، ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس زمانے میں موجود نہ تھے جب ان لوگوں نے اپنے ارادوں میں پختگی کر لی تھی اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ گو آپ اپنے دل میں کتنی ہی خواہشیں رکھتے ہو، اور آپ ان سے اس پر کوئی معاوضہ تو نہیں چاہتے، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے صرف نصیحت ہی نصیحت ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، اور ان میں اکثر جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ کیا یہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی آفت ان پر آ جائے اور چھا جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو کوئی خبر بھی نہ ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اپنے اللہ کے طرف دعوت دیتا ہوں، اس طور پر کہ میں دلیل پر قائم ہوں اور میرے تابعین بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں سے صرف مرد ہی نبی بنا کر بھیجے تھے جن کو ہم وحی کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ ایک نظر ڈالتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور خیال کیا کہ جو بات انہوں نے اپنی نصرت کے بارے میں کہی تھی وہ جھوٹ نکلی، تو ان کے پاس ہماری مدد پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا بچا لیا۔
اور ہمارا عذاب گنہگار قوم سے ہٹا نہیں ہے۔ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن تراشی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔